ہے بے کر شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کسی بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا. پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا کہ میں ایک محدث صاحب جو حدیث لکھتے تھے ان کے پاس حدیث پاک لکھا کرتا تھا. انہوں نے آخری نبی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو میں نے بھی بلند آواز سے درود پاک پڑھا. حاضرین نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا تو اللہ پاک نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا. سبحان اللہ. تعظیم مصطفیٰ میں کھڑے ہو کے پڑھ سلام، عشق نبی میں ڈوب کے پل پل درود پڑھ، دنیا کی الجھنوں سے ملے گی تجھے نجات، گر چاہیے نجات مسلسل درود پڑھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں. صحابیات کی زندگیاں ایمان، حیا، صبر اور قربانی کا بہترین نمونہ ہے، اور ان کی نصیحتیں ہمیں دین پر ثابت قدمی، اچھے اخلاق اور اللہ اور رسول پر کامل بھروسے کا درس دیتی ہیں. ان پاکیزہ ہستیوں کے اقوال آج بھی ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ایک بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہے. الحمدللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کے اطلاع حاجی محمد شاہد اتاری صاحب. آئیے آج کن صحابیات کی نصیحتیں سننے کو ملتی ہیں، بڑھتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں کی گود کو بچوں کی اولین تربیت کہا جاتا ہے اور یہ درست بھی ہے. تو اب ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو نیکیوں کی رغبت دلائے، گناہوں سے نفرت دلائے. اور یہ بات جو ہے بچہ ابھی چھوٹا ہے اس وقت سے ہی سٹارٹ کر دینی چاہیے جی، کیونکہ جب بچوں کے سامنے اللہ رسول کا ذکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ الفاظ جو ہیں یہ میموری میں جا کر سیو ہوں گے. سبحان اللہ. اور وہ دن آئے گا کہ اب ہمارا بچہ اللہ رسول کا نام لے گا. صحابیات کی روش کیا تھی اس تعلق سے، انداز مبارک کیا تھا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے شیر خوار بیٹے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کو کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین کیا کرتی تھی. انہوں نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے یہی کلمات طیبات ان کی زبان سے ادا ہو. سبحان اللہ. لیکن کہ ایک نظام قدرت ہے، اردو سپیکنگ کا بچہ اردو بولنا سیکھے گا، پنجابی سپیکنگ کا بچہ پنجابی بولتا ہے، پشتو کا پشتو بولے گا، بلوچی کا بلوچی بولے گا، انگریز کا انگریزی بولے گا، نارویجن کا نارویجن بولے گا. کیوں؟ سنتا ہی وہ ہے جو سنے سنتا گا. ہی وہی ہے. اچھا جو سنتا نہیں وہ بولتا نہیں ہے، بولتا نہیں. نظام قدرت ہے. اللہ وہ اکبر. کانوں کے ذریعے الفاظ اس کے دماغ میں جا کے سیو ہوتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد وقت آتا ہے کہ وہ جو بولتا ہے تو الفاظ اس کی زبان پر آنا شروع ہوتے ہیں. جب ہمارا بچہ اللہ رسول کا نام سنے گا تو انشاءاللہ اس کی زبان سے اللہ رسول کا نام ادا ہوگا. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ اللہ کی ولیہ تھی. کیا بات. انہوں نے یہ آپ کی ولادت کے بعد کہا تھا کہ کسی نے ان کے سامنے نا کوئی اور بات نہیں کرنی، صرف ذکر اللہ کرنا. واہ کیسی ماں تھی. سبحان اللہ. تو تاکہ یہی لفظ اللہ 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 یہ اس کے ذہن و گمان میں بیٹھ جائے. واہ. اچھا تو ہم اپنے بچوں کے سامنے ذکر اللہ کیا کریں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی،
اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ. اور امیر اہل سنت نے اپنی شہزادی کی تربیت فرمائی کہ اپنی نواسی کے تعلق سے کہ ان کے سامنے ذکر اللہ کرنا ہے، اللہ اللہ کرنا. واہ تو بچی جب بولی تو اس نے بھی اللہ سبحان اللہ اللہ کہنا شروع کیا. سبحان اللہ. بلکہ دعوت اسلامی والوں کے بچے اور بچیاں تو سمجھے کہ وہ دنیا میں آتے ہیں تو ان کے سامنے جب اللہ کے اللہ اللہ ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ اللہ ہی اللہ کرتے ہیں. اللہ کے الحمدللہ مدنی چینل پہ کئی مناظر دکھائے جی جاتے ہاں، ہیں جی الحمدللہ ہاں، ایسے. الحمدللہ الحمدللہ. تو بچے بڑے ہو گئے، اب کیا کریں؟ جی. اب بھی سمجھا. غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ واہ، سچ بولنا. کیا بات ہے. تربیت کا اثر کیا ہوا؟ آپ نے سچ بولا اور سچ بولنے کی برکت سے سارے ڈاکو گناہوں سے، ڈاکہ زنی سے تائب ہو گئے. واہ، تربیت ہے. تربیت ہے. تربیت ساری زندگی غوث پاک نے جھوٹ نہیں بولا، وہ سبحان تربیت اللہ. تربیت اور اللہ کی رحمت. بے شک. تو یہ انداز ہونا چاہیے. بچے بڑے ہو گئے، اب بھی نماز کی، روزے کی اس کو تلقین کریں اور قرآن پڑھنے کی تلقین کریں. ایک صحابیہ کا واقعہ سنتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ. فاروق اعظم کا دور ہے اور کوئی جنگ ہے غیر مسلموں کے ساتھ. یہ اپنے 4 بیٹوں کو لے کر آئی ہوئی تھی، کسی تھیٹر میں نہیں لائی تھی، فنکشن میں نہیں لائی، میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے لائی. ٹھیک ہے. آیا ہے. اچھا، اور پھر ان کو کس طرح ایجوکیٹ کر رہی ہیں، ٹریننگ کیسے کر رہی ہیں. کہا بیٹو تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ہو، سبحان اللہ. اپنی خوشی سے تم نے مائگریشن کی، ہجرت کی. اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو. میں نے تمہارے نسب کو خراب نہیں کیا. تمہیں معلوم ہے اللہ غفار نے کفار سے مقابلہ کرنے میں مجاہدین کے لیے بڑا ثواب رکھا ہے. واہ، ماں کس بات پر ابھار رہی ہے؟ موٹیویٹ کر رہی ہیں اللہ کی راہ میں راہ میں لڑنے میں. قربان ہو جاؤ. واہ سبحان اللہ. یاد رکھو آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہونے والی زندگی سے بدرجہ بہتر ہے. اب ماں قرآن سناتی ہیں، آیت پڑھتی ہیں. واہ. اب آج کی ماں کو قرآن پڑھنا آئے گا تو آیت پڑھے گی نا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ کامیاب ہو. بیٹا بڑی ہوشیاری سے جنگ میں شرکت کرنی ہے، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. واہ. دیکھو جب جنگ زور پر آ جائے، جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے، کود جانا. اللہ اکبر. مقابلہ سردار کا کرنا ہے، غیر مسلموں کا جو بڑا ہونا اس کا مقابلہ کرنا ہے. کیا بات ہے. انشاءاللہ عزت کے ساتھ جنت میں جاؤ گے. کیا بات ہے. کیسی ماں. واہ. اللہ اکبر. اچھا، اللہ کی شان. جنگ میں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے، 4 شہزادے بڑھ چڑھ کر غیر مسلموں کا مقابلہ کرتے ہیں اور باری باری شہادت کا جام پی لیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا، اب ماں کے پاس پیغام آتا ہے تو ہائے ہو، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا لال. نہیں، اللہ کا شکر ادا کیا. کس بات پر؟ بیٹے شہید ہو گئے. شکر کس چیز کا؟ کہا اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے 4 شہید بیٹوں کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا. اللہ اکبر. اللہ. مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے میں اپنے ان 4 شہید بیٹوں کے ساتھ جنت میں رہوں گی. سبحان اللہ. کیسا ایمان ہے. جی. اور یہ مائیں تو بیٹے کیسے ہوں گے، اولاد کیسی ہوگی. کیسی ہوگی. سبحان اللہ. کسی نے کہا غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. کیا بات ہے. تو یہ دیکھیں کہ ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. اور ماں کیسی ہونی چاہیے؟
صحابیات کو پڑھیں، صالحات کو پڑھیں، بطور ماں ان کا انداز کیا تھا. کیا بات ہے. رول ماڈل تو وہی بنے گی نا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا پڑھنے پہ، دیکھنے پہ، سمجھنے پہ. اللہ نہ کرے اگر مطلب سوشل میڈیا میں گھسی رہے اور مطلب آل فول چیزیں ہوں تو پھر تو تباہی ہے. اب دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے. اچھا مسلمان ہے تو عقیدہ کیا ہے اس کا؟ عقیدہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اللہ جانتا ہے. تو دینی کتابیں پڑھیں صحابیات کے تعلق سے، صالحات کے تعلق سے، تو انشاءاللہ کریم اس سے تربیت ہوگی. اللہ کریم کرم فرمائے، رجب کا مہینہ بہاریں لٹا رہا ہے، تو رجب کی برکتیں حاصل کر کے شان خاتون جنت پڑھیں، رجب کے روزے رکھیں، اور اپنی فیملی کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو مائیں روزہ رکھوائیں. اور دیکھیں ایک بات تو ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، بچے بچیاں ماں کو باپ کو دیکھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. زیادہ ان کا سیکھنا دیکھ کر ہوتا دیکھ ہے، کر. سن کر نہیں ہوتا، پڑھ کر نہیں ہوتا. پڑھنا تو انہوں نے بعد میں کہیں. ماں باپ تو ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ اولاد نیک بنے، تو یقینی بات ہے اپنا رول ماڈل تو خود پیش کرنا پڑے گا. اللہ کرے سب چاہتے ہوں، ہاں یہ بھی ہے. چاہنے والے بھی ہیں، نہ چاہنے والوں کو فکر ہی نہیں ہے. فکر نہیں، بالکل ہے. قبر قیامت یاد نہیں ہے، اور اولاد کی کیا تربیت کرنی ہے. اور دیکھیں کیا کہہ رہی ہیں کہ مجھے امید ہے اپنے رب سے کہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ جنت میں رہوں گی. تو امیر اہل سنت کی خواہش بذریعہ شعر آپ کو سنا. سبحان اللہ. میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے، انہیں خلد میں بسانا. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں مچلے، تیرے عشق میں مچلے، انہیں نیک تو بنانا آقا، انہیں نیک تو بنانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. ملاقات ہوئی، 12 ماہ کے مسافر جی، نوجوان ہیں، جامعۃ المدینہ کے طالب علم. سبحان اللہ. والد صاحب نے درس انظامی کر لیا ہے. والد صاحب نے؟ جی. واہ. والدہ نے تخصص فی الفقہ بھی کر لیا ہے. سبحان اللہ. اور میں 12 ماہ کے لیے گیا تو وہاں دین کا کام نہیں ہے، تو میں نے اب سوچا ہے کہ میں نے فیملی کے ساتھ وہاں شفٹ ہو کے دین کا کام کروں. کیا بات ہے، کیسا جذبہ. جب دیکھیں والدہ نیک ہیں، تخصص فی الفقہ عالمہ کورس کیا ہوا ہے، کیا بات ہے، تو پھر اس کا اثر اولاد پر تو پڑے گا. اور جب ماں یہی سنتی رہے گی کہ تیرے جو اور کزن ہیں، ایک ترکی کے ذریعے سے وہ پہنچا تھا اٹلی میں، یونان میں، ڈنکی لگا چل تو بھی، اور پار ہو جائے گا تو خیر ہے، اور مر جاتے ہیں پھر بھی مائیں بھیج دیتی. اللہ مائیں اور تو کریں، اور راہ خدا کی توفیق نہیں ہوتی اللہ ماشاء اللہ جس کو نصیب ہو. ہاں. ایک عورت کا واقعہ امیر علیہ سنت نے لکھا عبرت کے لیے کہ بیٹا دینی ماحول میں آیا تو پریشان ہو گئی، تو بچے کو اس نے پیچھے پڑ کر نا اور روک دیا دین کے ماحول سے. اچھا بچہ کو آوارہ دوست مل گئے، وہ بیچارہ دین سے دور ہو گیا. اللہ کی شان، اب اس کو دینی ماحول مل گیا، ماں کو مل گیا. اللہ اکبر. ماں بن گئی اسلامی بہن. سبحان اللہ. اب وہ پریشان ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا، اس کو میں نیک کیسے بناؤں. حالانکہ خود ہی روکا تھا. تو اولاد کو دین سے روکنا نہیں چاہیے. دین میں
ان کا معاون بننا چاہیے. دیکھو غوث پاک نے جب امی سے پوچھا تھا کہ امی بغداد جانا ہے جیلان سے بغداد علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو آپ نے کیا کہا تھا کہ بیٹا میری خدمت کون کرے گا، تو اکیلا کیسے جائے گا، میں اکیلی رہوں گی تو پھر میں کیا کروں گی، تو مجھے یاد آئے گا. نہیں، بھیج دیا. پتہ کیا کہا تھا، سبحان اللہ. اب تیری اور میری ملاقات قیامت میں ہوگی. اللہ اکبر اللہ. تو دیکھیں نا انہوں نے کیا کہا حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے امید ہے کہ ہم جنت میں چاہت بیٹوں کے ساتھ میں جنت میں رہوں گی. کیا بات ہے، کیا بات. تو وہ آخرت کی سوچ، آخرت کی فکر اللہ نصیب کرے. اللہ نصیب فرمائے، اللہ نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. میرا نگرانی پاکستان سے یہ سوال ہے، کہتے بھائی امیر معاویہ کی اہل بیت سے محبت کیسی تھی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر 22 رجب کو آپ کا یوم عرس، یوم وفات. یہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں. سبحان اللہ. بادشاہ ہیں مگر بادشاہ. اسلام کے، اسلام کے پہلے بادشاہ. اور کاتب وحی ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہوتا ہے کاتب وحی؟ جی. جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوتا تھا، وہ قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے لکھواتے تھے. ان لکھنے والے صحابہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہوتے. سبحان اللہ. کاتب وحی. کاتب وحی. ان کو کہا جاتا ہے خال المؤمنین. واہ. مطلب مسلمانوں کے ماموں. سبحان اللہ. کیسے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بہن ہے. سبحان اللہ. اور وہ مسلمانوں کی ماں ہے. جو صحیح. مسلمانوں کی ماں ہیں ان کے بھائی ہیں. ان کے بھائی. صحیح. اچھا، یہ مکہ مکرمہ کے سردار ابو سفیان کے بیٹے ہیں. ابو سفیان پہلے ایمان نہیں لائے تھے اور اسلام کے خلاف بڑے جنگیں سب ہوا، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کی زوجہ جو تھیں حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی اسی موقع پر اسلام قبول کیا تھا. صحیح. اچھا، آپ کا نام معاویہ ہے اور کنیت ابو عبد الرحمن. کنیت رکھنا سنت ہے. سبحان اللہ. اعلان نبوت سے 5 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئے. 78 سال کی انہوں نے عمر پائی. جمعرات کے دن دنیا سے رخصت ہوئے. دمشق میں آپ کا مزار ہے. اہل بیت اطہار کے تعلق سے بچی نے پوچھا، تو آل رسول، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ان کی آپس میں محبتیں تھیں، رشتہ داریاں تھیں. کیا بات. بیٹوں کے بیٹیوں کے رشتے آپس میں کیے ہوئے تھے اور سارے صحابہ آپس میں محبت کرتے تھے. سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اس کا بیان ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت، آپس میں نرم دل ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. اچھا، اس کا کیا مطلب؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا صحابہ کی آپس کی محبت کیسی تھی؟ جیسے والد کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی. واہ سبحان اللہ. آپس کی محبت. جی جی جی، ایک فطری، ایک نیچرل. اچھا، سارے ایک دوسرے سے محبت کرتے تو محبت کی وجہ کوئی دنیاوی نفع لالچ نہیں تھا. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار، حسنین، کریمین، جلیلین، شہیدین، سیدین، قمرین، منیرین، نیرین رضی اللہ تعالی عنہما سے کتنا پیار کرتے تھے. اس سے اندازہ لگائیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار نذرانہ پیش کیا. کتنی رقم تھی؟ 40 کروڑ روپے. اللہ اکبر. واہ کیا بات ہے. اچھا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں. امیر معاویہ کھڑے ہو کر اپنی جگہ بٹھاتے ہیں، سبحان خود اللہ. ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا امام حسن مجتبی ہم شکل مصطفیٰ، سبحان اللہ. میں اس مشابہت کا احترام کرتا ہوں. واہ کیا بات. ان کی شکل پاک جو ہے آقا سے ملتی ہے. سبحان اللہ. اچھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب بھی امام حسن امام حسین سے ملاقات ہوتی رضی اللہ عنہما، تو آپ کہتے مرحباً و اہلاً، خوش آمدید، خوش آمدید اے شہزادہ مصطفیٰ. وہ یوں ان کی آپس میں محبتیں تھیں.
تو اللہ کریم کی صحابہ پر، اہل بیت پر کروڑوں رحمتیں ہوں، آمین، ان کے آمین، صدقے ہماری اللہم بے آمین، حساب مغفرت۔ اللہم آمین۔ مدنی چل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اولاد کی تربیت کیجیے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ جی سیدی، اخلاق سکھانے کے حوالے سے کچھ گفتگو پچھلے پروگرام میں ہوئی تھی۔ اولاد کو گڈ مینرز سکھانے ہیں، ان کے جو اخلاقی تربیت ہے وہ کرنی ہے، اور اس تربیت کی تربیت نبی رحمت نے فرمائی واہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے، ایک تو سیوک مینرز، اسلامک مینرز سکھانے نا بچوں کو، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لینا دینا میل ملاقات، تو ہم ان کو یہ سکھائیں گے نا، بیٹا بڑوں کو سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، بڑوں سے آگے بڑھ کے ملتے ہیں، بڑے آئیں کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح۔ معاشرتی آداب۔ جی، فرمایا کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے، وہ اس کے لیے 1 صاع صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ 4 کلو کم و بیش غلہ وہ اللہ کی راہ میں دے، اس سے افضل ہے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھائے۔ ادب سکھائے۔ ایک حدیث میں ہے، کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی چیز ایسی نہیں دی جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اپنی اولاد کو ہم کچھ نہ کچھ دیتے ہیں نا، باپ ہیں بھائی، بالکل صحیح۔ ماں بھی دیتی۔ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ اچھا ادب۔ ہاں، کیا بات ہے، ان کو ادب سکھائیں، ان کی تربیت کریں، پوری زندگی ان کے ساتھ رہے گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کیا بات۔ یہ مال و دولت ختم ہو جائے گا، آپ نے ان کو ٹوائز دیے، کوئی گفٹ دیا ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن ادب پوری زندگی کا حصہ۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے ہمیں سکھایا، سکھایا، ہماری امی نے ہماری یہ تربیت کی تھی، ایسے بالکل کہتے ہیں۔ تو جو کام جو عادت ہم چاہتے ہیں کہ بچوں میں شروع کریں، تو اس کو اپنے عمل میں لائیں، کیونکہ یہ سادہ لوح مانے تختی، سادہ ہے، جو لکھ دو، یہ تو بھی دنیا میں آئے ہیں نا، بالکل ایسے۔ ان کو تو پتہ نہیں دنیا کیا ہے، اس میں کیسے رہنا ہے، کوئی آخرت بھی ہے نہیں ہے، بھی بچے نہ سمجھیں، ان کو بتانا پڑے گا۔ تو ہماری اسلامی زندگی کو دیکھ کر ان کے اندر اسلامک مینرز آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ گھر پہ آتے ہیں، ہیلو کیا حال ہے، وہ بھی ہیلو ہی کریں گے، ٹھیک ہے، اچھا ہم آگر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری بیٹی کدھر ہے، جمیلہ بیٹی، جمیلہ بیٹی، کتنا اچھا انداز ہے، ماشاءاللہ۔ بچے بھی سیکھیں گے وعلیکم السلام کہنا سیکھیں گے۔ اور بیٹا آپ کدھر ہیں، فضیل آپ نظر نہیں آ رہے میرا بیٹا۔ تو اب یہ جو انداز ہے یہ بچے سیکھیں گے، سلام کرنا، پھر وہ ایک محبت سے بلانا، نرمی سے بلانا، ادب سے بلانا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب خود ہم اپنے آپ کو ان پر پیش کریں، اچھے الفاظ استعمال کریں۔ امیر اہل سنت کی تربیت کیا ہے؟ ایک دن کے بچے سے بھی آپ کہیں، واہ آپ، واہ، تو نہیں، آپ۔ اچھا، بچے کوئی اچھی بات کہتے ہیں، حوصلہ افزائی کریں، جو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حوصلہ افزائی آپ کو تو کلمہ یاد ہو گیا بیٹا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اچھی باتوں میں حوصلہ افزائی کریں، بچے ادب سے بات کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو اس پر اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اچھا، بچے کہانیوں کے شوقین ہوتے ہیں، عجائب القرآن لینا بھائی، اسلامک اسٹوریز، قرآنی اسٹوریز، بالکل صحیح۔ قرآن کے واقعات ہیں وہ سنائیں۔ اچھا، اور اپنے جو عیون الحکایات، حکایتیں اور نصیحتیں، ماں باپ ان کو سنائیں، جی سنائیں، اسلامک ان سٹوریز کو آسان کر کے ان کے ذہن کے مطابق۔ آج کل تو ٹائم ہی نہیں نا ماں باپ کا، وہ تو موبائل پکڑا دیں گے، پھر بچہ بھی موبائل میں جو دیکھتا رہے، پھر اس انداز کا دیکھے، اور بعد میں پھر اپنے انداز بھی دکھائے گا۔ ابھی آپ یہ دکھا رہے اسلامک جو کارٹونز ہیں، کڈز لینڈ، مدنی چینل، ماشاءاللہ زبردست تربیت ہے۔ ہم تربیت نہیں کر سکے، غلام رسول تربیت کر لیں گے، کیا بات، کنیز فاطمہ کر دیں گی تربیت ہماری بچیوں کی۔ الحمدللہ۔ تو یہ اس سے ہمارے بچوں کے اخلاق اچھے ہوں گے اور بچے سیکھیں گے اس سے۔ اچھا، اتنا ان کو نہیں وہ موبائل دینا کہ آئی سائٹ ویک ہو، ان کی آزمائش ہو۔ میں ایک اسلامی بھائی کے گھر گیا، بڑی خوشی کے ساتھ بتا رہے تھے کہ غلام رسول کے کارٹون، اسلامی کارٹونز وغیرہ دعوت اسلامی کے دیکھ کر میرے بچے نے آدھی آیت الکرسی یاد کر دی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ہمارے جو اسلامی کارٹونز ہیں ماشاءاللہ ملینز میں اس کے ویوز ہیں، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور
دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ بچے اس میں لگ جاتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں ہمارا اچھے انداز سے. جیسے شعبہ ہمارا مدنی چینل عام کریں گے ہے تو مختلف سکولز میں جا کے اس کے وہ دکھاتے ہیں ایل سی ڈی پہ بچوں کو کارٹونز وغیرہ. تو کئی اسکولوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور کہا کہ ہمارے جو اسلامیت کے ٹیچر ہیں یا ٹیچرز ہیں وہ اتنا نہیں سکھا پاتے جتنا یہ کارٹون سکھا دیتے ہیں. تو باقاعدہ انہوں نے پیریڈ شروع کر دیا. الحمدللہ زندہ باد زندہ باد. اور واقعی یہ سننے دیکھنے والے اپنے اسکولز جن کے ہیں کوچنگ سینٹرز ہیں اس کے اندر ہی شروع کریں اور ایک ہی سمجھیں کہ یہ ایک ماڈرن ٹول ہوگا بچوں کی ٹریننگ کا. بالکل ایسا. اور اصل تو تربیت کرنی ہے نا. بھی ہم نہیں کر رہے بچے اتنی دلچسپی سے ہماری بات نہیں سن رہے اور اس کو دیکھ رہے کارٹون وہ دکھا. بالکل ایسے ہی. میں کسی گھر وہ گیا تو بہت بڑا مکان تھا, بہت وہ تھے. ان کا میں اپنی بچیوں کو ملوانا چاہتا ہوں آپ سے. میں نے کہا عمر کتنی ہے؟ وہ بڑی بچی نہ ہو تو وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں 3-4 سال 5 سال 6 سال 7 سال کی اس طرح کی. میں نے ٹھیک ہے بلا لیں بھائی. میں نے عمر پوچھی چھوٹی میں بلائے. آئی بچی تینوں. انہیں بیٹا آپ کنیز فاطمہ دیکھتی ہیں؟ نہیں. میں نے ان کو نکال کے دکھایا. بچیوں تو وہ دیکھتے لگ گئے. بعد میں وہ پھر ان کے والد صاحب کہنے لگے کہ اب بچیاں جو نہ وہ ٹی وی پر وہی لگی ہوئی ہیں اس پر ہی مشغول ہے. ماشاءاللہ. تو اپنے بچوں کی ٹریننگ کا یہ بھی ایک انداز ہے. اچھا بعض کیا ہوتا ہے الحمدللہ اللہ کا کرم اب تو پوتے اور پوتیاں الحمدللہ اللہ برکت دے. وہ مدنی چینل دیکھتے ہیں نا تو ساتھ میں نعت شریف پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. حالانکہ ابھی بولنا شروع نہیں ہوئے لیکن پڑھتے ہیں جھومتے ہیں. الحمدللہ. اور بچے بھی دوسروں میں تو کتنے بچے وہ مدنی مذاکرے میں آتے دکھاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے حدیث سنا رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کیسی تربیت ہے یہ. سبحان اللہ. الحمدللہ یہ تربیت کا بہترین انداز ہے. اچھا بچوں کو سلام کرنا سکھائیں. شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اور وہ تھینکس شکریہ اس سے بہتر ہم مسلمان ہیں. اللہ کا ذکر ہے. جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ بیٹا دعا ہے. جزاک اللہ اللہ آپ کو جزا دے اس طرح. اچھا معذرت کرنا سکھائیں. ایکسکیوز کرنا سکھائیں. وہ معافی مانگنا سکھائیں. سوری کریں بیٹا سوری. ایسا نہیں کرتے بری بات. نرم لہجہ اونچی آواز یہ کیا انداز ہے اور یہ سیکھے گا پھر ہاں جی آپ پہ بولے گا. جی جی. وہ بدتمیزی نہیں نرم لہجہ مہذب انداز سخت الفاظ نہ بولیں. اچھا دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا سکھائیں کہ آپ سخت رویہ اختیار کریں گے تو دوسرے پریشان ہوں گے. بہت چھوٹے بچے تو نہیں سمجھیں گے تھوڑے ذرا بڑے ہو جائیں گے وہ سیکھیں گے. بڑوں کی عزت سکھائیں. بھئی ماں باپ چاہتے ہیں ہماری عزت کریں تو ساتھ میں خالہ کی عزت بھی سکھاؤ ماموں کی عزت بھی سکھاؤ چچا کی عزت بھی سکھاؤ تایا کی عزت بھی سکھاؤ ماموں کی عزت بھی سکھاؤ نانا نانی دادا دادی اس کے ساتھ ٹیچرز ہیں ان کی بھی عزت سکھائیں. بڑے بزرگوں چھوٹے کی ادب سکھائیں عزت سکھائیں تو انشاءاللہ الکریم آپ کی بھی عزت کریں گے اللہ کی رحمت سے. اچھے اخلاق اپنے بچوں کو سکھانے ہیں شروع سے ہی کوشش کرنی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. عورت اور پردہ. یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین. جی سیدی. تو مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے. اس کی چال ڈھال لباس کلچر ثقافت تہذیب یہی پہچان. تو اب بدقسمتی سے ایک تعداد ہے ان کا کلچر ان کی ثقافت ان کا تہذیب و تمدن اسلامی نہیں محسوس ہوتا. حالانکہ نام پوچھے مسلمانوں والے مگر وہ چال ڈھال انداز مسلمانوں والے نہیں. وہ مسلمان کو مسلمان نظر آنا چاہیے. مسلمان کی گفتگو مسلمان والی ہونی چاہیے. مسلمان کا لین دین مسلمانوں والا ہونا چاہیے. گفتگو مسلمانوں والی چال چلن لباس شادی خوشی غمی ہر معاملہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. اب وہ سیکولرزم لبرزم ہیمینزم فریڈم قومیت وطنیت یہ کیا ہوتی. مسلمان تو مسلمان ہے. جو اللہ رسول کا جو حکم ہے ہم وہ کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جا.
ہمیں دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یار مسلمان ہے، کون ہے، کیا اس کا مذہب، نہیں، دیکھتے کہ مسلمان ہے، مرد ہے عورت ہے، جو بھی اس کا انداز ہے۔ اچھا، ہمارے اسلامی کلچر کے اندر حیا اور شرم والی باتیں اور پاکیزگی ہی بہت ہے، حالانکہ جو ویسٹرن کلچر ہے اس کے اندر بے حیائی، بے شرمی، بدکاری، استغفر اللہ عام۔ استغفر اللہ۔ ہمارا کلچر جو اسلامک کلچر ہے اس کے اندر خوف خدا، فکر آخرت، موت، قبر، قیامت، پل صراط، اللہ کی بارگاہ میں حاضری، جنت، دوزخ، اس کی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اسلامی کلچر برائیوں کو ختم کرتا ہے، مغربی کلچر جو ہے یہ برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ اچھا، اسلامی تہذیب نے انسان کو شرف دیا، عزت دی، احترام دیا، اور مغربی تہذیب تو انسانیت کو پامال کر رہی ہے، اس کی عزت کو۔ آپ دیکھیں کہ اسلام سے قبل میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل قوموں کا حال کیا تھا؟ انسان درندے سے بڑھ گیا جانوروں تھا، سے بدتر تھا۔ اچھا، نہ شرم، نہ حیا، نہ معافی، نہ رحم، نہ کرم، اور اسلام نے کتنا وہ ایک عزت دی، انسان کو انسان بنایا۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ اب مسلمان مرد و عورت و غیر مسلموں کے لباس، چست لباس، تنگ لباس، فیشن میں اچھی لگوں، برقع بھی پہننے تو ایسے کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے، استغفر اللہ۔ اور ہیئر سٹائل وہ کسی اور جیسے ہیں، جینز اور ٹائٹس اور شارٹس، تو اسکارف کا سٹائل مغربی۔ ارے بھائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے۔ اب سنیں اس حدیث کی شرح۔ حضرت علامہ علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو کفار کے مشابہ کیا، مثلا لباس وغیرہ میں، یا فساق و فجار کے مشابہ کیا، یا صوفیہ، صلحاء اور نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کی، تو وہ انہی کے ساتھ ہوگا، یعنی بروں کے ساتھ گناہ میں اور اچھوں کے ساتھ نیکیوں میں۔ صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہ حدیث ایک اصل کلی ہے، لباس اور عادات و اطوار میں کن لوگوں سے مشابہت کرنی چاہیے اور کن سے نہیں کرنی چاہیے۔ کفار، فساق، فجار سے مشابہت بری، اہل صلاح و تقوی کی مشابہت اچھی ہے۔ جو غیر مسلم ہیں یا وہ جو اللہ کے نافرمان ہے، جو بے باک قسم کے لوگ ہیں، اب ان کی نقل کریں یہ اچھا نہیں ہے۔ نقل ان کی کرنی جو نیک لوگ ہیں، جو متقی ہیں، جو اللہ رسول کے ماننے والے اور اللہ رسول کی ماننے والے ہیں، اللہ رسول کے احکامات کو سیکھنے والے، اس پر عمل کرنے والے۔ تو ایسے فیشن جس سے اسلامی شریعت منع کرتی ہے، مسلمان کو اس سے بچنا چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ اور دیکھیں گے کوئی بھی کام ہے، اس سے پہلے مجھے یہ سوچنا ہے کہ میرا رب اس سے ناراض تو نہ ہو، مجھے میری شریعت نے اجازت دی ہے۔ کتنا اچھا انداز ہے یہ، اللہ نصیب کرے، اللہ پاک نصیب فرمائے، اور سنت کے مطابق اور جائز زینت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، عورت اور اسلام۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ سیدی، ہم عورتوں پر دین اسلام کے احسانات، بطور ماں احسانات، پچھلی بھی ایپیسوڈ میں آپ نے کچھ ارشاد فرمایا تھا، مزید کچھ ارشاد فرمائیے۔ اسلام کا احسان تو مردوں پر بھی ہے، عورتوں پر بھی، بچوں پر، بوڑھوں پہ، سب۔ بے شک، اور ماں کے ساتھ خصوصی اللہ تعالیٰ نے بندے سے اپنا حق کے بندگی کا تقاضا کرنے کے ساتھ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کا فرمایا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان کے بیٹے، چچا زاد، آپ ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سے مراد ہے ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کرو، خوش اخلاقی سے پیش آؤ، جواب دینے میں سخت کلامی نہ کرے، نہ انہیں گھور کر دیکھے، نہ ان سے اپنی آواز بلند کرے، نیکی، شفقت، محبت، نرمی، ان کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، بلکہ ان کے سامنے اپنے آپ کو یوں حقیر جانے جیسے آقا کے سامنے غلام ہوتا
ہوتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کیا ہوتا ہے؟ فرما برداری، ان کا حکم ماننا کا ذکر فرمایا. اس کی چند وجوہات ہیں، سم ریزنز اس کے وہ بیان کیے. فرسٹ، ماں باپ اولاد کی پیدائش اس کی پرورش کا سبب ہے. بے شک اللہ پاک کے فیض کا پہلا واسطہ ہے کہ جو بھی نعمت کسی کو ملے گی پیدائش کے بعد ہی ملے گی. لہٰذا اللہ رسول کے بعد ماں باپ کا احسان سب سے عظیم ہے. دوسری بات، ماں باپ کا انعام خدا کے انعام سے مشابہت رکھتا ہے. جیسے اللہ پاک بلا طمع بندوں کو پالتا ہے، ایسے ہی ماں باپ بغیر لالچ کے بچے کو پالتے ہیں. صحیح. جبکہ دوسرے محسن بدلے کی امید پر احسان کرتے ہیں. کیسی زبردست بات. کیا بات ہے. آپ دیکھیں کہ ماں نے ہماری خدمت کی، ہمیں پالا پوسا، کھلایا پلایا، ہمارے برتن کپڑے دھوئے. کیا اجرت دیتے ہیں بھائی؟ کوئی اجرت. سستا مزدور نہیں، فری والا مزدور ہے. اللہ. اچھا کتنی دفعہ فاقے کیے، کتنی دفعہ سمجھے کہ سب کھانا کھا گئے، اس کے لیے بچا ہی نہیں. اس نے کہا اب کیا بناؤں گی، چلو سو جاؤ. یہ ماں ہوتی ہے. یہ ماں ہے. اور باپ نے اپنا کتنی بار پیٹ کاٹا، سبحان اللہ. یعنی اپنے خرچے کم کیے اور اولاد پر خرچ کیے بغیر کسی طمع کے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان فرماتے تو بندے اس کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ وہ اس سے پاک ہے. بے شک. تو ماں باپ بھی اولاد پر جو کرم کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، ان کو کوئی لالچ ہی نہیں. لالچ نہیں. ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں عزت والا، اچھا وہ معاشرے میں ہو. اچھا کافر ماں باپ جو قیامت جنت دوزخ کے منکر ہیں، انہیں تو ثواب کی امید نہیں مگر بچے پالتے ہیں. بچے پھر مفتی احمد یار خان میں لکھتے ہیں بے دست و پا لڑکیوں لڑکوں کے پالنے میں دنیا بھی لالچ بھی نہیں ہوتا. بچے معذور ہیں، ہاتھ مڑے ہوئے، ٹانگیں مڑی ہوئی. کیا بڑا کہ کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کیا ٹھیک خدمت ہے. کرے گا. کہتے جی ماں باپ کو امید ہوتی، اس سے کیا امید ہے؟ یہ خرچہ ہی خرچہ ہے، تکلیف ہی تکلیف، پھر بھی پال ٹینشن. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوڑے پر پھینک دیں، ہاسپٹل میں چھوڑ کے آ جائیں؟ نہیں، جس کو ہی پالتے، ان کے لیے دعائیں کرواتے، ان کے علاج کرواتے، ساری زندگی ان کی خدمتیں کرتے. اللہ اکبر. تیسری بات مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اللہ پاک اپنے نافرمان بندے پر انعامات بند نہیں کرتا. اسی طرح ماں باپ ناخلف اولاد کی خیر خیر اور شفقت کو بند نہیں کرتے. ایک بچہ نکھٹو ہے، ماں باپ کھانا نہیں دیتے، اس کو دیتے، گھر سے نہیں نکالتے، اس کو بھی نکالتے، بھاگ جا، نکال دیتے، نہیں نکالتے، اس پر بھی خرچ کرتے. اچھا تو چوتھی بات مفتی صاحب نے لکھی، جس طرح اللہ پاک کی اطاعت سب دینوں میں، جتنے بھی ادیان ہیں، اللہ کی فرما برداری سب میں، اسی طرح ماں باپ کی اطاعت سارے دینوں میں ضروری ہے. واہ. اس میں کسی کا اختلاف نہیں، بلکہ ان سے محبت انسانوں کے علاوہ بے عقل حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے. اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا پانچویں بات، اللہ پاک کی عبادت شاہ و گدا نبی و امتی سب پر فرض. اللہ کی عبادت شاہ و گدا، بادشاہ فقیر ہے، نبی ہے، امتی ہے، سب پر فرض ہے. یوں ہی ماں باپ کی خدمت بھی سب پر فرض ہے. واہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا. سبحان اللہ. حالانکہ تو اللہ کے نبی، اللہ کے نبی، مگر یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ مجھے اللہ نے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا. حالانکہ اللہ کے نبی ہیں. کیا بات. اچھا چھٹی بات، اللہ پاک کی عبادت ہر وقت لازم، یوں ہی ماں باپ کی خدمت ہر وقت فرض ہے. ان کی جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی، تندرستی میں بھی، بیماری میں بھی، زندگی میں بھی، موت کے بعد بھی. یعنی اعلیٰ حضرت نے کتنے حقوق لکھے ہیں صحیح والدین مرحومین کے جو فوت ہو گئے. قبر پر جانا ہے، فاتحہ خوانی کرنی ہے، ان کی جائز وصیت کو پورا کرنا ہے، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی نیکی کو، کتنے سارے نیکی کو باقی رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے وغیرہ. تو موت کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق ہے. ساتویں بات، مفتی صاحب کی کیا بات، دریا بہا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک کی عبادت ہر طرح کی ضروری، جانی، بدنی، مالی،
مال بھی خرچ کرے، جان بھی خرچ کرے. جب حج پر جاتے ہیں جسم تھکتا ہے، بالکل تھکتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے. یوں ہی ماں باپ کی خدمت ہر طرح لازم، جان و جسم مال غرض کے ہر شے ان پر صرف کرے. صرف نوکروں پر انہیں نہ چھوڑ دے، بادشاہ بھی ہو تو بھی اپنے ہاتھ پاؤں سے ان کی خدمت کرے. 8ویں بات، جس طرح کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے اللہ پاک کی عبادت کا حق ادا کر دیا، اسی طرح کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. غرض یہ کہ والدین کی خدمت کو رب کی عبادت سے بہت طرح مناسبت ہے. کیا بات ہے. اللہ پاک خواتین بالخصوص ماؤں کو اسلام کے احسانات کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ تفسیر نعیمی کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 446 پر مفتی صاحب نے فرمایا. ہم نے کچھ وضاحت بھی اس کے اندر ایڈ کی. اللہ کریم کرم فرمائے. قرآن کی تفسیروں میں کتنی باتیں لکھی ہیں. اللہ کریم پڑھنے کی توفیق ملے. اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. جی سیدی. اب بچوں کی صفائی ستھرائی کے تعلق سے ہے، لیکن دین اسلام نے انسان کو کفر و شرک کی گندگی سے پاک کر کے عزت عطا کی. ظاہری اور باطن کی پاکیزگی کی تعلیمات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بدن کی پاکیزگی، لباس کی صفائی ستھرائی، ظاہری شکل و صورت کی خوبی، طور طریقے کی اچھائی، مکان، ضروری چیزوں کی صفائی، سواری کی دھلائی، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے کے تعلق سے اسلام کی تعلیمات ہیں. میرے پیارے پیارے سونے سونے اچھے اچھے نبی جو گزرتے ہیں تو خوشبو مہک دیتی ہیں، جن کے جسم پاک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، جن کے جسم پاک سے قدرتی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. اور جن کا تھوک مبارک کائنات کی بہترین میڈیسن ہے، بہترین دوا ہے، بہترین مرہم ہے، جس سے دکھتی آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں، جس سے روتے بچے خوش ہو جاتے ہیں، جس سے بھوکے بچے سیراب ہوتے ہیں، ٹوٹی ہڈیاں جڑ جاتی ہیں. کیا بات ہے. جلا ہوا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، کٹا ہوا ہاتھ صحیح ہو جاتا ہے، کنویں کھاری جو تھے میٹھے ہو جاتے ہیں. کیا شان ہے میرے نبی کی. صفائی ستھرائی کی بات ہو رہی نا، میں اپنے نبی کا ذکر کرو. پسینہ مبارک خوشبودار ہے. پسینہ مبارک کائنات کی بہترین خوشبو. اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جو خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الطہور نصف الایمان، صفائی نصف یعنی ہاف ایمان ہے. سبحان اللہ. تو صفائی ستھرائی سب کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے ضروری ہے، تو بچوں کے لیے بھی ضروری ہے. اچھا ہم تو خود اپنی صفائی ستھرائی کا خیال کر لیں گے، بچے تو نہیں کر سکتے. بچوں کو تو خود کرنا پڑے گا. تو بچوں کے بدن کی صفائی، اب بچہ چھوٹا ہے تو اس کی صفائی، اس کے لیے ایک الگ چھوٹا تولیہ رکھ لیا جائے. صبح اٹھتے ہی اس کے چہرے ہاتھوں کو گیلے تولیے کے ساتھ صاف کریں، اور بہتر ہے کہ اس کے اعضائے وضو کو تازہ پانی سے صاف کریں. سبحان اللہ. فریش واٹر سے. بچہ کچھ بڑا ہو گیا، اعضائے وضو کو دھونا ممکن ہو، اسی عمر سے اس کو اسی انداز سے دھلائیں وضو کی برکتوں سے مالا مال ہو. انشاءاللہ اسی عمر سے بچوں کو وضو کا عادی بنانا شروع کریں. جسمانی روحانی بیماریوں سے بچیں گے. گرمیوں میں پابندی سے بچوں کو نہلائیں، اور سردیوں میں ظاہر ہے کہ وہ سردی اور آزمائش ہوتی، تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے. آپ اٹیچ بات ہے تو کمرے کے اندر ہیٹر چلائیں، کچھ گرم ماحول ہو جائے تاکہ اس کے گرمی کے اثرات آگے واش روم میں اور غسل خانے میں ادھر بھی پہنچیں، واش روم میں. اور اب بچے کو نہلائیں تو ویک میں 2-3 مرتبہ نہلائیں، روز نہ نہلائیں. گرمی میں روز نہلائیں. صحیح. اچھا بچے کا جو لباس ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں. اب بچے دودھ پیتے ہیں تو دودھ نکالتے بھی ہیں تو بب لگائی جاتی ہے نا، وہ اس کو لگائیں تاکہ کپڑے گندے نہ ہو. اچھا بب تو لگ گئی، اس کو تبدیل بھی تو کرنا ہے، دھو بھی دیں، چینج بھی کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ بچی کی جو ناف ہے اس کو صاف رکھیں، ورنہ وہ اس کے اندر جو نا انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے. اچھا اس کو پھر پانی کو ابال کر ٹھنڈا کر کے کاٹن بڈ سے اس کی صفائی کریں بڑی احتیاط کے ساتھ. بچی کی جو جلد بہت سینسیٹیو ہوتی ہے. اچھا بچی کی ناک کی صفائی ہم تو خود کر لیتے ہیں، بچہ نہیں کرے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کو بھی بڑے جو نا
صاف ستھرا رومال لے کر بچے کی بہتی ہوئی ناکیں جس طرح بھی ہیں کوئی ٹیشو لے کر اس سے وہ صاف کریں، اور گیلے ٹیشو وغیرہ جو ملتے ہیں بیبی وائپس وغیرہ اس سے وہ کریں. اور بچوں کے ناخن جو نومولود بچے ہوتے ہیں، نیو بورن بیبی جو ہیں، ان کے ناخن جلدی بڑھتے ہیں، صحیح، اس کو کاٹیں. اور بچے کے ناخن ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان جو ہے نا جگہ، یہ جو ہیں اس کو بھی صاف کریں ورنہ میل رہ جائے گی، استغفر انفیکشن ہو سکتا ہے اس پر. اچھا، اسی طرح فیڈر جو ہے، اول تو فیڈر بچوں کو لگانا نہیں چاہیے، اگر کوئی مجبوری ہے تو فیڈر کو صاف کرنا بھی ایک کام ہے. بعض اوقات ماؤں کو فیڈر دھونا نہیں آتا، اور اس کو سونگے نا تو اسمیل آتی ہے، بیڈ اسمیل آتی ہے. بچے نے کیا کرنا ہے، اور بیچارہ تو لگا رہے گا، بیمار ہوتا رہے گا. جی، اسٹمک میں جائے گا اس کا دودھ تو بیچارہ پھر وہ طرح طرح کے انفیکشن. تو اس کو اچھی طرح دھوئیں. بچے کے بستر، لحاف، اس کی صفائی کا، بچے کا ڈائپر جو ہے اس کو تبدیل بھی کرنا ہوتا ہے، اس کو باندھ کے بھول نہ جائے. بچے کی اسکن سینسیٹیو ہوتی ہے تو ریشز ہو جاتے ہیں. اب بچہ رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کسی وجہ سے رو رہا ہے، خارش ہو رہی ہو کیسے بتائے گا؟ ٹھیک ہے، نہیں بتا سکتا. تو اچھا، اگر ایسے ہو گیا ہے تو اس میں بھی ویزلین وغیرہ کو ایسے لگا کر بچوں کو وہ پرسکون کریں. کپڑے گندے ہو گئے، بدبو آ رہی ہے تو اس میں بھی کریں. تو بچوں کو بہت وہ نازک طبیعت ہوتے ہیں، ان کو ابھی سے وہ بہتر انداز کریں. اور دیکھیں کہ ماں اپنے بچے کو ایک تو فطری طور پہ کرتی ہے، ثواب کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے. کیا بات، انشاءاللہ بہتر ہوگا. اچھی نیت سے کریں گے تو ثواب بھی ملے گا. ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ، نیک خواتین پروگرام میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، دینی دنیاوی ہر طرح کی معلومات ملتی ہے. خود بھی دیکھیں، دوسروں کو دیکھنے کی دعوت بھی دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت